اس پر کام ہو رہا ہے، اور انشاءاللہ جو ایک کمی پچھلے ہم نے 4 سال میں دیکھی تھی وہ یہ کہ ایک بھی نیا میگا واٹ سسٹم میں ایڈ نہیں کیا گیا. جتنے بھی منصوبے مکمل ہوئے ہیں وہ سب وہ ہیں جو محمد نواز شریف نے بطور وزیر اعظم جن کا آغاز کیا تھا. میں نے ابھی ذکر کیا K2 K3 کے نیوکلیر پلانٹس کا، کروٹ ہائیڈرو الیکٹرک کا، شنگھائی جو تھر کول ہے اس کا، تریمو کا جو چوتھا LNG پلانٹ ہے. یہ سب منصوبے وہ ہیں جو مسلم لیگ نون کے دور کی یادگار ہیں، جس کے نتیجے میں اس وقت تک تو ہم نے پاکستان کی طلب سے زیادہ بجلی پیدا کی تھی 31 مئی 2018 تک. لیکن چونکہ وقت کے ساتھ، آبادی بڑھنے کے ساتھ، اکانومی کے آگے بڑھنے کے ساتھ ڈیمانڈ میں بھی اضافہ ہوا ہے، جس کو اس طلب تک پہنچنے کے لیے جو عذاب عمرانی ہے اس کسی رصد کا انتظام نہیں کیا. تو ہمیں ایک بار پھر جو ہے وہ ایک ایمرجنسی میں یہ سارے اقدامات کرنے پڑ رہے ہیں. لیکن ہمارا فوکس یہی ہے کہ جتنی کم ہو سکتی ہے بجلی کی لوڈ شیڈنگ وہ ہم کریں. ایک سوال جو بڑا اہم ہے اور جو آپ بھی مجھ سے پوچھنا چاہتے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ یہ بات کم لوگوں کو سمجھ آتی ہے کہ 84% فیڈرز پر لوڈ شیڈنگ 4 گھنٹے سے کم تھی. یہ بجلی کا ایک ایسا زاویہ ہے کہ ہم میں سے ہر پاکستانی کا اپنا ذاتی انڈیویجول تجربہ ہے بجلی کے معاملے میں. تو لہٰذا جس شخص کے گھر زیادہ لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے اس کو آپ یہ بتاتے رہیں کہ پورے ملک میں کم لوڈ شیڈنگ ہے، وہ آپ پر یقین نہیں کرتا. لیکن یہ ہم نے یہ بات ضرور اس وسیع البنیاد جمہوری حکومت کا حصہ ہے کہ ہمارے سامنے جو بہترین بیسٹ ایسٹیمیٹ اور ویریفائڈ نمبرز ہیں وہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دیے ہیں کہ ہم نے کل ہمیں اللہ تعالیٰ نے ایک خاطر خواہ کامیابی دی کہ ملک کے میجر اربن سینٹرز میں اور جہاں قصبوں میں بھی کیٹیگری 1 اور 2 کے فیڈرز ہیں وہاں کا لوڈ شیڈنگ ایک محدود دورانیے کی تھی. اور اس کے ساتھ ہی یہ بھی پوری کوشش کی جا رہی ہے کہ اس کو ایک پریڈکٹیبل سکیجول کے مطابق کیا جائے تاکہ پاکستانیوں کو یہ معلوم ہو کہ کس وقت لوڈ شیڈنگ ہونی ہے، اس کے مطابق وہ اپنے معاملات کو ارینج کر سکیں. ہم اپنی پوری کوشش کر رہے ہیں. وزیر اعظم اس کے اوپر اب روزانہ بریفنگ خود بھی لے رہے ہیں، مجھ سے بھی انکوائر کر رہے ہیں، وزارت کے ساتھ بھی مستقل ڈائلاگ میں ہیں تاکہ نہ صرف وہ پوری طرح معلومات رکھیں بلکہ ہم بھی منسٹری آف پاور میں اس بات کو یقینی بنا رہے ہیں کہ جو ڈیٹا جنریٹ ہو رہا ہے وہ ڈیٹا بھی ریلائبل ہو تاکہ جس کی بنیاد پر فیصلے ہونے. تو ڈیٹا کی کوالٹی پر بھی ہم بڑا کام کر رہے ہیں کہ جو ہمیں مختلف طریقوں سے ڈیٹا ہم تک آتا ہے وہ بھی درست ہو اور ویریفائڈ ہو، اور وہی ڈیٹا جو ہے وہ میں نے آپ سے شیئر کیا ہے. میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں. 1 by 1 جی جناب علی. سر وہ میں یہی آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ میں نے آپ سے ڈیٹا سر میں نے پہلے عرض کیا تھا، میں نے 7 جون کا ڈیٹا شیئر کیا ہے. 8 کا ڈیٹا آج رات 12 بجے کمپائل ہوگا جو انشاءاللہ میں آپ سے کل شیئر کروں گا. سر نہیں میں تو یہ ڈیٹا کے اوپر ہم آئی تھنک کسی دن ایک باقاعدہ آپ سب لوگوں کو انوائٹ کرتے ہیں منسٹری آف انرجی میں، اور آپ آ کے پھر جو ہیں جو ڈیٹا سورسز ہیں اس کے اوپر ہمیں گفتگو کرنی چاہیے. میری بھی خواہش یہ ہے کہ پاکستان کے عوام کو اور میڈیا کو ہم درست ڈیٹا شیئر کریں. تو جناب جی 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 افورڈیبلٹی ایک فوری طور پر میرے لیے ذاتی طور پر بھی انتہائی تکلیف دہ عمل ہے پوری گورنمنٹ کے لیے. لیکن پاور سیکٹر کے معاملات
اس حد تک اب پیچیدہ اور گمبھیر ہو چکے ہیں کہ اس پر ہمیں غور کرنا ہے. ہم کر رہے ہیں روزانہ کی بنیاد پہ. وزیر اعظم ڈاؤن ورڈ ہم سب اس پر کوشش کر رہے ہیں کہ مختلف جو سبسڈیز ہیں، مختلف جو ایشوز ہیں، لیکن ایک بات ضرور ہے اور وہ بھی ہماری پرسیپشن کا معاملہ ہے. پہلی کوشش یہی ہے کہ جو لائف لائن کنزیومر ہے پرٹیکولرلی 200 یونٹ سے کم کا، اس کو ہمیں محفوظ رکھنا ہے. یہ جو نئی قیمتیں بڑھ رہی ہیں تو 200 یونٹ سے کم کنزیومر جو ہے، جس کی تعداد اگر پرسنٹیج میں غالباً 65% سے زیادہ کنزیومر 200 سے کم یونٹس کے ہیں، ان کو پروٹیکٹ کرنا، اور ہم انشاءاللہ پروٹیکٹ کریں گے. جو بھی پرائس رائزز ہوں گی، جو لائف لائن کنزیومرز ہیں انہیں ہم پروٹیکٹ کریں گے. یہ ہماری کمٹمنٹ ہے. اس کے علاوہ بھی ایز آئی سیڈ کہ یہ سال جو ہے اس نے پوری دنیا میں ری تھنک کیا ہے. ہم بھی ری تھنک کر رہے ہیں. اس لیے میں نے جو کل ایک پالیسی سٹیٹمنٹ دی، جو سیمینار کروایا تھا وزارت خزانہ کی طرف سے، اور وہ ہماری جو مستقبل کی پالیسی، آج کی نہیں، مستقبل کی پالیسی سٹیٹمنٹ ایک جملے کی ہے کہ انشاءاللہ اب پاکستان میں کوئی ایسا نیا پاور پلانٹ نہیں لگے گا جو امپورٹڈ فیول کے اوپر بیسڈ ہو. یعنی ہم ایندھن باہر سے منگوا کر بجلی نہیں بنائیں گے. یہ ہماری جو کیپیسٹی لگی ہے، اس میں بھی جو ہائیسٹ ایفیشنسی کے پلانٹس ہیں انہی کو استعمال کیا جائے گا. یہ ایک اور تکلیف دہ عمل ہوگا کہ ہمارے جو لو ایفیشنسی کے پلانٹس ہیں، جو مہنگی بجلی بناتے ہیں، جو آج بھی بنا رہے ہیں، ان کو فیز آؤٹ بھی کرنا ہوگا آہستہ آہستہ وقت کے ساتھ ساتھ. جو میسو ایک سولر کے اندر انویسٹمنٹ ہے جو اگلے سالوں میں چاہیے ہمیں، وہ بھی کم از کم 2030 سے پہلے ایٹ لیسٹ 10,000 میگا واٹ سولر لگے گا تو پاکستان کی جو انرجی ریکوائرمنٹس ہیں وہ پوری ہوں گی. تو یہ سارے ایشوز ہمارے سامنے، اور افورڈیبلٹی اس کا سب سے بڑا حصہ ہے. فورن افورڈیبلٹی کو کیٹر کرنا اس بات تک محدود ہے کہ انشاءاللہ جو لائف لائن کنزیومر ہے اس کو بجلی کی جو بڑھتی ہوئی قیمت ہے اس سے ہم بچائیں گے انشاءاللہ. جی جی دیکھیے، ہمارے ذہن میں ہم چونکہ جب انسٹالڈ کیپیسٹی کا لفظ جو ہے وہ گمراہ کن ہے، کیونکہ میری نظر میں وہ پلانٹ جو 60 روپے فی یونٹ بجلی بنا رہا ہے اسے میں تو انسٹالڈ کیپیسٹی میں نہیں گننا چاہتا، کیونکہ جو یہ پاکستان کے شہریوں کے لیے، صارفین کے لیے، حکومت کے لیے یہ زہر ہے. تو اگر ہم وہ بھی جو پرانی کیپیسٹیز ہیں ان کو ایڈ کر کے کہیں گے جی اتنی کیپیسٹی ہے، یہ تو ایسی کیپیسٹی ہے جو کہ اب دیکھیں ابھی اس وقت ہمیں ایمرجنسی ہے اس وجہ سے کہ K2 بند ہے، 1100 میگا واٹس شٹ ڈاؤن، ری فیولنگ ہو رہی ہے. اگر وہ بند نہ ہوتا تو ہم کبھی بھی یہ جو آئل اور فرنس بیسڈ جو فرنس آئل بیسڈ پلانٹ ہیں یہ نہ چلاتے. اب وہ یہ کہ وہ ایک انتہائی ایمرجنسی میں اگلے 15 دن کے لیے ہمیں چلانا ہے. اس کے لیے ہمیں بجٹنگ بھی کی ہے، وزیر اعظم کو بھی انفارم کیا ہے کہ جی اگر ہم نے ریلیف دینا ہے تو پھر یہ حصہ ہے. تو اس لیے اگر آپ اس کو پریکٹیکلی اس پر غور کریں تو جو فیزیبل کیپیسٹی ہے اس وقت پاکستان میں وہ 23,000 میگا واٹ ہے، جس کو ہم مالیاتی طور پر برداشت کر سکتے ہیں. اس کے اوپر بہت ساری ایسی کیپیسٹی ہے جو پرانی ہے، جو انفیشینٹ ہے. اور اسی لیے مجھے زیادہ جو دکھ ہے وہ اس بات کا ہے کہ اگر آج میرے پاس کروٹ، شنگھائی الیکٹرک اور تریمو ہوتا اور یہ تینوں پروجیکٹ جو ہیں عذاب عمرانی کی بھینٹ نہ چڑھتے تو اتنی ہی میری لوڈ شیڈنگ ہے. 3 گھنٹے تو اسٹریٹ کٹ ہونے تھے اگر یہ 3 پلانٹس ہوتے. اور یہ تینوں میں سے 2 جو ہیں کروٹ اور شنگھائی الیکٹرک وہ ڈومیسٹک اس پہ ہیں، فیول پہ ہیں، یعنی ان کے لیے ہمیں باہر سے ایندھن نہیں منگانا. ہمیں کوئی اس کے لیے شنگھائی الیکٹرک کے لیے تھرکول چل رہا ہے. تو اس لیے ان کی مالیاتی طور پر بھی اور ایفیشنسی وائز بھی چونکہ یہ نئی ٹیکنالوجیز پر ہیں، لاجک منطق یہی کہتی ہے کہ یہ پلانٹ جو زیادہ ایفیشنٹ ہے ان کو چلانا چاہیے.
تو آنے اسی لیے یہ ایک بڑی تعداد ہمیشہ بند ہوتی ہے، وہ انفیشینٹ ہے، ان کو چلانا جو ہے وہ پاکستان کے لیے نقصان دہ۔ ابھی جو ہے ایز اے سیڈ پریکٹیکلی 23,000 میگا واٹس کی افیکٹو کیپیسٹی موجود ہے، جس سے ہم انشاءاللہ بہت جلد اچیو کر لیں گے۔ اس کے اوپر جانے کے لیے ایز اے سیڈ یہ آگے 3,000 میگا واٹ ہم اس سال اگلے آنے والے 12 مہینوں میں ایکسپیکٹ کر رہے ہیں، وہ اور ایڈ ہو جائے گا، تو ہمارے پاس اگلے سال کی موسم گرما سے پہلے انشاءاللہ 26,000 کی جو ہے ایک افیکٹو کیپیسٹی ہوگی۔ یہ ہمیں اب تھوڑا سا اس میں امتیاز کرنا ہوگا کہ ٹوٹل انسٹالڈ کیپیسٹی اور افیکٹو کیپیسٹی ہمارے پاس کیا ہے، بیکاز افیکٹو کیپیسٹی وہی ہے جس کو ہم مالیاتی طور پر مینج کر سکتے ہیں۔ جناب سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ 7 روپے 91 پیسے کا جو ٹیرف کی جو اپلیکیشن آپ نے نیپر نے آپ کو واپس بھیجی ہے، جو بیس لائن ٹیرف ہے، اگر 1 روپیہ ایوریج بڑھ جائے پھر رفلی اندازہ ہے 100 ارب روپے صارفین پر منتقل ہوتا ہے، کیا آپ یہ 791 ارب روپے منتقل کریں گے یا کچھ سبسڈی دیں گے، کتنی دیں گے؟ پہلا سوال یہ ہے۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ آپ نے ابھی دو جو پہلے فیڈر جو نسل کے وہ بتائے ہیں وہ تو تھوڑے لاست ہیں، لیکن آپ کو پتہ ہے سیکٹر میں حیدرآباد میں ٹیسٹوں میں 50%، 60%، 70، 80% تک لاست ہیں، کیا ان کو بھی آپ بجلی دیں گے اور کتنے پرسینٹ کتنا ان کو جو ہے وہ شیئر کریں گے؟ ذرا کلیئر بھی کریں۔ جی، یہ جو ہائی لاس فیڈرز ہیں یہ ہم سب کے لیے بحیثیت قوم اور میرے لیے انتہائی یہ بھی ایک چیلنجنگ عمل ہے، اور اس کے اوپر ہم مختلف سلوشن سوچ رہے ہیں، جس میں سے پہلا سلوشن یہ ہے کہ بہت سارے فیڈرز کو ہم بائیفرکیٹ کریں اگر وہ ممکن ہو سکے، کہ جہاں اگر کنسنٹریشن ہے پیئنگ کسٹمرز کی تو اس فیڈر کو تقسیم کر کے جہاں پیئنگ کسٹمر بیٹھا ہوا ہے اس کو ہم بجلی دینا چاہتے ہیں۔ تو یہ ایک بڑا ایک رف سلوشن ہے، اس میں ایز اے سیڈ غالباً جو 2023 میں نئی حکومت منتخب ہوگی ان کے لیے یہ بڑا چیلنج ہے کہ ہم اپنے ان بہنوں اور بھائیوں کو مستقل ہائی لاس فیڈر کے نام پر بجلی سے محروم نہیں رکھنا چاہیے، یہ غلط بات ہے۔ تو ہمیں ان تک بجلی پہنچانی ہے، اس بات کو بھی سمجھانا ہے کہ کس طرح جو ہے وہ جو ہمارے منتخب نمائندے ہیں پورے ملک میں ان ہائی لاس فیڈرز پر، وہ ہماری معاونت کریں، ہم ان لوگوں تک پہنچیں تاکہ ان سب کو کنونس کیا جا سکے، کیونکہ صرف اس کا یہ سلوشن اگرچہ آسان ہے کہ ان کو کم بجلی دی جائے، لیکن اصل سلوشن تو انتظامی اور جمہوری ہے کہ ان تک ان جو ہمارے بہنیں اور بھائی ہیں ان تک پہنچا جائے، ان کی وہ جو سروس ہے جس کے وہ حقدار ہیں ان تک پہنچائی جائے، اور جو لوگ بل نہیں دیتے، یہ ایک بہت بڑا سیاسی سوال ہے۔ ہمارے پاس بعض جگہوں پر ایسے فیڈر بھی ہیں جن پر ایک بھی کسٹمر رجسٹرڈ نہیں ہے اور ان کو پھر بھی کچھ بجلی ایک دن میں فراہم کی جاتی ہے۔ تو یہ اس قسم کے سوال ہیں جس کا جواب صرف انتظامی نہیں ہے، جمہوری اور سیاسی ہے۔ صوبائی حکومتوں کو بھی اس میں فیڈ بیک کے ساتھ ہمیں لانا پڑے گا، جس طرح آج سے پہر وزیر اعظم شہباز شریف نے چاروں جو وزرائے اعلیٰ ہیں ان کے ساتھ مشاورت کی ہے کہ اگر ہمیں مارکیٹوں کا جو ٹائمنگ ہے اس کو کم کرنا ہے وہ کتنا ہونا چاہیے، کب سے اس کا اطلاق ہونا چاہیے، انہوں نے مشاورت کی ہے، وہ سب کو ساتھ لے کر چلیں، تو انشاءاللہ جب ان سے فیڈ بیک آئے گا تو اس کا بھی ہم آپ کو انفارم کر دیں گے۔ جی، اس پہ انشاءاللہ پرسوں اس کا اعلان ہو جائے گا کہ وزارت خزانہ ہمیں کتنی سبسڈی دے رہی ہے۔ جتنی وہ سبسڈی ہم نے تو ایک میکسیمم فگر ان تک رکھی ہے، جتنا اس کا فیصلہ ہوگا اس کے مطابق پھر اتنی ہی قیمت بڑھے گی جتنی ہمارے پاس سبسڈی اویلیبل نہیں ہے۔ اور اگر ہمیں آنے والے دنوں میں یہ بھی ایک کمٹمنٹ ہے ہماری عوام سے کہ اگر آنے والے دنوں میں ہمارے اقدامات کی وجہ سے، جس طرح میں نے کہا ہمارے 3,000 میگا واٹ اگر ایڈ ہوتے ہیں جو پہلے سے زیادہ فیزیبل ہیں، تو ہماری پوری خواہش یہ ہوگی اور اس پر ہم محنت کریں گے کہ میکسیمم بینیفٹ جو ہے وہ ہماری ایفیشنسی کا، ہماری بہتر کارکردگی کا، وہ پاکستان کے صارفین تک پہنچنا چاہیے۔ جناب میرا کوشچن آئل کے حوالے سے ہے، جیسے آپ نے آزاد عمرانی کہا، کیا یہ درست ہے کہ 24 اگست 2020 کو اس وقت کی گورنمنٹ
جی یہ سوال مجھے بڑی خوشی ہے کہ میں صرف بجلی کا وزیر ہوں. پیٹرولیم کا جواب وہ پیٹرولیم والے دیں گے, وہ ان کو بہتر انفارمیشن ہے اس بارے میں. ایز اے سیڈ یہ دیکھیں ہمیں اپنے جو بہت انرجی کے منسٹر ہیں سر. جی میں انرجی نہیں, میرے پاس صرف اس وقت جو ہے بجلی کا چارج ہے, لیکن یہ کہ وہ ضرور ڈاکٹر سینیٹر مصدق ملک صاحب اس کا بہتر جواب دے سکتے ہیں. جناب جناب سر ہر حکومت یہ کہتی ہے کہ جانے والے یہ عذاب مسلط کرتے ہیں, نہ ان کا کوئی حساب ہوتا ہے کوئی نہ جواب ہوتا ہے. تو جو لوگ اس قوم کو لوڈ شیڈنگ جیسے عذاب میں مبتلا کر کے گئے ان کے بارے میں ان کی مجرمانہ غفلت کے حوالے سے حکومت کیا اقدامات کر رہی ہے. نمبر 2, پاکستان بننے کے بعد سے آج تک سوائے اسلام آباد میں پاکستان کا سارا نظام بجلی کا بوسیدہ اور دقیانوسی نظام ہے, جس کی وجہ سے مینٹیننس اور مکمل کریں جی. مینٹیننس اور فالٹ کی وجہ سے 10 گھنٹے بجلی کئی علاقوں میں غائب رہتی ہے. اس حوالے سے کبھی اس بوسیدہ نظام کو درست کرنے کے لیے حکومت کی طرف سے کوئی پالیسی پلاننگ کوئی سوچ پیدا ہوئی؟ جی میں دوسرے سوال کا پہلے جواب دے دیتا ہوں, اور وہ یہ ہے بڑا صاف اور سیدھا کہ جو بجلی کی فراہمی ہے وہ ہماری ذمہ داری ہے, لیکن یہ جو ٹیکنیکل فالٹس کی وجہ سے خرابیاں آتی ہیں یا اوور بلنگ ہوتی ہے, یہ ڈسکوس کی ذمہ داری ہے. ڈسکوس پر ہم نے اب بہت کلوز واچ رکھا ہوا ہے. انشاءاللہ آنے والے دنوں میں ڈسکوس میں وسیع پیمانے پر تبدیلیاں بھی ہوں گی, اور مقصد تو یہی تھا ان کمپنیوں کو علیحدہ کرنے کا کہ وہاں ان کے جو بورڈز ہیں اس پر نگرانی کریں. لیکن وزیر اعظم کی ہدایت پر ہم بہت سخت اس پر ہم نے واچ کر رہے ہیں, روزانہ ان سے بات کر رہے ہیں کہ بجلی جتنی ہے یا نہیں ہے, لیکن ٹیکنیکل فالٹ کی وجہ سے لائٹ نہیں جانی چاہیے, بریک ڈاؤن نہیں ہونے چاہیے. اس لیے پورے ملک میں اب ہماری اسٹیٹڈ پالیسی ہے کہ جہاں بھی جنریٹرز کی ضرورت ہے وہاں پرووائڈ ہوں گے, جہاں ٹرانسفارمرز کو بدلنے کی ضرورت ہے وہ بدلے جائیں گے, اور ڈسکوس کو واضح ہدایت ہے وزارت کی طرف سے کہ اگر کوئی کہیں سے کوئی کمی اٹھتی ہے, کہیں ایشوز اٹھتے ہیں, تو ہم مستقل اویلیبل ہیں ان ریسورسز کو پرووائڈ کرنے کے لیے اور ان کا طریقہ کار ڈھونڈنے کے لیے, تاکہ کم از کم جو صارفین کو بریک ڈاؤن نہ ہو. جو لوڈ شیڈنگ ہے وہ ایک مجبوری ہے, لیکن بریک ڈاؤن جو ہے وہ ڈسکوز کی کارکردگی پر اس کا انحصار ہے, اور اس کو ہم انشاءاللہ روزانہ کی بنیاد پر بہتر کر رہے ہیں. سہیل رانا صاحب. سر چند روز پہلے سکی کناری پہ ایک بریفنگ دی گئی تھی, ناٹ فار گورنمنٹ فورسز نے دی. انہوں نے کہا کہ 13 تک وہ آپریشنل ہوگا. اس کی کیا پوزیشن ہے؟ نمبر 1. دوسرا یہ ڈی ایچ ایم نے اسلام آباد میں روڈ شیڈنگ کا وعدہ تھا 7 آورس کی, یہ لاسٹ نائٹ لاسٹ روڈ کی 7 آورس کی. مجھے نہیں پتا ہے کہ گزرنے والا کہیں کہ ڈی ایچ ایم میں کتنی ہے, سینٹرل گورنمنٹ کتنی اور کاموں کی کتنی. سر یہ تو حساس معاملات آپ نے پوچھ لی ہے, لیکن میں چیک کر کے آپ کو بتا آف ہینڈ انڈیویجول فیڈرز کی انفارمیشن ابھی یہ سوکھی کناری نے آپریشنل ہونا ہے ابھی, اور وہ بھی ہماری یہ امید ہے کہ جو ہمارا آنے والا جو مالی سال ہے اس میں وہ شامل ہے کہ اس کو کس طرح جو ہے جلد از جلد جو رکاوٹیں ہیں وہ شہباز شریف صاحب دور کر رہے ہیں. اور اس لیے میں نے کہا کہ ہم نے جو کروٹ کو کوشش کی ہے, ابھی پچھلے دنوں ایک اور جو کول پاور پلانٹ تھا اس میں بحران کچھ آیا تھا, اس کو بھی بہت تیزی سے حل کیا ہے. ابھی بھکی کی ایک ٹربائن جو ہے 3 دن پہلے وہ آف ہوئی تھی. تو وہ ایسے معاملات جو عام طور پہ ایک ہفتہ اور 10 دن لیتے تھے, ہم اللہ تعالیٰ کے کرم سے 48 گھنٹے میں حل کر رہے ہیں. یہی ہماری کوشش ہے. ایز آئی سیڈ یہ ایک پورا سبجیکٹ ہے کہ کس طرح ہم نے ان تمام جو ایک طویل لسٹ ہے پروجیکٹس کی, آئی پی پیز کی بھی اور سرکاری جو ہیں, ان کو مستقل آن لائن رکھنا ہے. یہ ہمارا چیلنج ہے. اس پر ہم ایز آئی سیڈ کہ مستقل نگرانی بھی رکھے ہوئے ہیں تاکہ صارفین کو جو تکلیف ہے اس کو کم سے کم کیا جا سکے. شاہد صاحب کی جناب صاحب آج
جی آپ اس کو نیگلیجنس بھی کہہ سکتے ہیں، لیکن پاکستان میں خاص طور پہ سرکار کے بنائے ہوئے ادارے بند کرنا ایک حساس سیاسی معاملہ بن جاتا ہے. ورنہ جس طرح میں نے کہا، حقیقت یہ ہے کہ آج کے دور میں، اب یہ 1980 تو نہیں ہے، آج کے دور میں کسی بھی پلانٹ جس کی کیپیسٹی 45% سے کم ہے اس کو چلانے کا کوئی جواز نہیں ہے. اب وہ رکھے ہوئے ہیں پلانٹس، وہ موجود ہیں، وہ بہت ہی جب کوئی مشکل وقت آتا ہے تو ہمارے کام بھی آ جاتے ہیں، جس طرح آ رہے ہیں ان 15 دنوں کے لیے. لیکن ادروائز ایز اے سیٹ ہمیں فرق کرنا ہے انسٹالڈ کیپیسٹی میں اور افیکٹو کیپیسٹی میں. اور افیکٹو کیپیسٹی جو ہے، جسے ہم مالیاتی طور پر جس کا بوجھ اٹھا سکتے ہیں، وہ اس وقت 23,000 سے زیادہ نہیں ہے ہمیں اور انشاءاللہ اگلے سال تک اگر ہم نے پوری کوشش کی جو ہے تو یہ جو افیکٹو کیپیسٹی ہے یہ اگلے موسم گرما سے پہلے 28,000 تک بھی جا سکتی ہے. کیونکہ اگر کچھ ہائیڈل کے آ جاتے ہیں پروجیکٹس، یہ جو دوسرے 3 جو میں نے آپ کو بتائے ہیں، تو یہ اس میں اگلے موسم گرما تک ایک واضح اور مثبت اضافہ ہو سکتا ہے. ایز اے سیڈ ہمیں صارفین کا بھی خیال کرنا ہے، ہمیں پاکستان کے بجٹ کے بھی ایشوز ہیں اس کا بھی خیال کرنا ہے کہ پاور ڈویژن کے جو ملٹیپل معاملات ہیں، اس کی جو کراس سبسڈیز ہیں، ان کو انٹینگل کر کے اس کو جو کلیئر کرنا ہے، وہ انشاءاللہ جب ہم یہ اس موسم گرما کی ایمرجنسی سے نکل جائیں گے تو وہ ہمارا فوکس ہوگا کہ کس طرح اس پر لانگ ٹرم کا ایک پلان دے کر ہم جائیں گے. اور بڑا واضح ہے کہ اس پلان میں 4 ہی چیزیں ہوں گی. اس کے اندر سولر ہوگا، اس میں ونڈ ہوگا، اس میں تھرکول ہوگا، اور اس میں انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ ہمارے جو پانی کے منصوبے ہیں، وہ یہ 4 سورسز ہیں جن پر ہم آگے چلیں گے. اس کے علاوہ 2 سورس، ایک سورس اور ہے، اس پر بھی ہمیں بطور قوم سنجیدگی سے غور کرنا، جو کہ نیوکلیئر پاور ہے. کیونکہ K2 اور K3 جو ہیں، اگرچہ اس وقت K2 آف لائن ہے، لیکن K2 K3 جو ہیں وہ بڑے سکسیسفلی چلے ہیں پاکستان میں. ہمیں جو ہے تو اگر نیوکلیئر پاور کا ایک آپشن ہے، ضرور مہنگا ضرور ہے لیکن زیادہ لانگ ٹرم ہے، وہ 60 سال اور 80 سال تک اس کی لائف ہے، اس پر بھی یہ غور کرنا ہے. تو جو انڈیجنس ہمارے سورسز ہیں انہی کو لے کر ہم اکنامیکلی مینج کر سکتے ہیں. اور یہ جو پاور سیکٹر کی جو اکنامک ویسٹ مینجمنٹ ہے، آپ درست کہہ رہے ہیں کہ اس میں وزراء بھی شاید اسی فائر فائٹنگ میں موجود تھے. لیکن پچھلے 4 سال جس طرح میں نے کہا، یہ ٹھیک ہے، کچھ لوگوں کو شاید اچھی بات نہیں لگتی، لیکن یہ واقعی عذاب عمرانی ہے کہ آپ ایک میگا واٹ ایڈ نہ کریں، آپ لاسز بڑھا دیں، آپ چوری بڑھا دیں، آپ جو ہے وہ بلوں کی کلیکشن کم کر دیں، اور آپ جو پروجیکٹس واقعی ہائی پرائیورٹی تھے، پاکستان کے لیے فائدہ مند تھے، ان کو آپ بند کر دیں. یہ جرم ہے. تو پھر آپ یہ نہیں کہتے کہ ہم پچھلی گورنمنٹ کے اوپر کوئی الزام نہیں ہے، لیکن وہ یہ ایک ناقابل معافی جرم کر کے گئے ہیں کہ یہ جو کیپیسٹی تھی 3,000 میگا واٹ، 3,114 ٹو بی پریسائز، وہ اگر انہوں نے نہیں آن کی وقت پر تو یہ ہمارے اوپر ظلم ہے اور ہم سب کے لیے پریشانی کا باعث ہے. جناب جی، نمبر 1 ایک تو جو اعلان وزیر اعظم صاحب نے کیا تھا سولر پینلز اور سولر اکوپمنٹ کے بارے میں، وہ انشاءاللہ پرسوں کے بجٹ میں وزیر خزانہ اس کو باقاعدہ طور پر اس کا اعلان کریں گے کہ جو جنرل سیلز ٹیکس 17.5% لگا تھا وہ اٹھایا جا رہا ہے تاکہ سولر کی جو قیمت ہے وہ کم ہو. اس کے علاوہ جو 2-3 تجاویز ہیں جس پر ابھی ہم غور کر رہے ہیں، ایز اے سیڈ اس وقت ہم اس ایمرجنسی سے نکل جائیں، لیکن ایک تجویز یہ بھی ہے کہ وہ تمام ایسے لوگ جن کی سیلری آٹومیٹک بائی چیک پے ہوتی ہے، ان کو یہ ایک سوچ ہے اور ایک خیال ہے کہ ان سب کو بہت آسان اقساط پر 5 کلو واٹ کا جو سولر یونٹ ہے گھر کے لیے وہ آفر کیا جا سکے. اس کی اس وقت پلاننگ ہو رہی ہے کہ اس کی کیا کاسٹنگ ہوگی. اسی طرح بڑی سنجیدگی سے ہم اس کی کاسٹنگ کر رہے ہیں کہ اسلام آباد سے آغاز کر کے ملک کی جو سرکاری عمارتیں ہیں ان کو ایک عمل کے تحت
سولر پر شفٹ کیا جائے تاکہ جو سرکاری بل ہے کم از کم وہ اور ڈیمانڈ ہے وہ سسٹم سے باہر نکلے. اس کے اوپر بھی ہم کام کر رہے ہیں. اور جو لارج سکیل گورنمنٹ پروجیکٹ کا آپ نے ذکر کیا, حکومت کی طرف سے کوئی اس وقت گورنمنٹ فنڈڈ کوئی منصوبہ زیر غور نہیں ہے ہمارے مالیاتی جو ایمرجنسی کی وجہ سے, لیکن انشاءاللہ اگلے 2 مہینے میں ہم کچھ کیپیسٹی جو ہے اس کو اب یہ فیصلہ ہے کہ یہ بڈنگ پروسیس ہوگا, ریورس بڈنگ ہوگی کہ ایک خاص میگا واٹ کا اعلان کیا جائے کہ لیٹ سے 1000 میگا واٹ سولر جو ہے وہ اویلیبل ہے, اور پھر جو کمپنیاں مختلف ہیں وہ اگر نیپرا کے ٹیرف کے مطابق جو جتنا نیچے جائے گا اس کو پھر 50+ میگا واٹ یا 100 میگا واٹ کی, تو ایک میسو انکریجمنٹ جو ہے وہ ہمیں کرنی ہے. اور یہ بات اب سب پر واضح ہونی چاہیے آنے والی حکومتیں جو بھی ہوں کہ 2030 تک اگلے 7 سال میں کم از کم ہمیں 10,000 میگا واٹ سولر لگانا ہے. اٹ شوڈ بی ویری کلیئر ٹو آل آف اس. مجھے تو بڑا کلیئر ہو گیا کہ ہمیں, اور اگر کوئی اللہ کرے بہتر حکومتیں آئیں تو جو ٹارگٹ ہے وہ 20,000 میگا واٹ کا ہونا چاہیے تاکہ ہم یہ تمام جو دوسرے فیولز ہیں ان سے کم از کم دن کے وقت آزاد ہو جائے, اور جو فاسل فیولز ہیں یا دوسرے فیولز ہیں ان کو صرف شام کے وقت استعمال کیا جا سکے. یہ جو پورا پروسیس ہے کہ اسٹریٹجک سوچ کے ساتھ پاور سیکٹر کو چلانا ہے, انشاءاللہ اس کی ڈاکیومنٹیشن ہم کر کے جائیں گے اور آنے والی حکومتوں کے لیے بہتر گائیڈنس اویلیبل ہوگی. بہت شکریہ آپ کا.